الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. حاضرین محترم، آج یہ چوتھی مجلس ہے تفسیر سورہ لقمان کی. آج گفتگو یہاں پہنچی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلق کیا ہے. جس کو آج دیکھ رہے ہیں یہ بغیر ستون کے، کہیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی سلطنت ہے. وہ ہر شے پہ قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. لہذا اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے. یہ زمین کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ اللہ نے پہاڑ جو ہے میخ کے طور پہ رکھ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، تمہیں ہلا نہ سکے، تم زمین پر رہو، یہ زلزلے نہ آنے پائیں زمین پر. یہ اس لیے جو ہے اللہ نے یہ زمین کی میخیں قرار دیا ہے اسے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ پوری زمین پر اس نے جو ہے وہ دابہ یعنی چوپائے اور جانور ساری چیزوں کو اس نے پھیلا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے جو ہے وہ پانی نازل کیا. آسمان سے مراد بلندی، بلندی سے پانی جو ہے ہم نے نازل کیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، بس ہم نے زمین میں جو ہے یہ سبزیاں اگائی زوج کر کے، یعنی اس میں بھی ہم نے زوج بنائے ہیں، بہترین زوج. یعنی صرف جو ہے انسانوں میں جانوروں میں یہ اللہ نے زوج نہیں پیدا کیے، بلکہ یہ سبزیات جو زمینوں پر اگی ہوئی ہیں اللہ نے ان کے درمیان بھی زوجیت قرار دی ہے. یہ آپس میں زوج ہے. لہذا تلقیح کی جہاں بحثیں ہوتی ہے وہاں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان میں بھی جو ہے نر و مادہ ہوتے ہیں، اور ہواؤں کے ذریعے سے کبھی بھی میں تلقیح ہوتی ہے یا کبھی کسی اور عنوان سے. یہ پوری تفصیلی بحث ہے تلقیح کی کہ جن کے ذریعے سے پروردگار جو ہے یہ سبزیجات کو جو ہے ایک دوسرے کے ذریعے سے خلق کرتا ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دیتا ہے. بہرحال یہاں پر اللہ اپنی خلقت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ خالق ہے. چونکہ یہ سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوا ہے
اس لیے یہ مشرکین سے خطاب ہے۔ اب یہاں پر پروردگار اپنی خالقیت پر دلیل پیش کر رہا ہے، اور خالقیت کے ذریعے سے مدبر کائنات ہونے پر دلیل پیش کر رہا ہے، اپنے رب ہونے پہ دلیل پیش کر رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ رب نہیں تسلیم کر رہے ہیں، لہذا پروردگار چاہ رہا ہے کہ میں اپنی ربوبیت پر دلیل پیش کروں، اپنی الوہیت پر، لہذا وہ خلقت کے ذریعے سے جو ہے دلیل پیش کر رہا ہے۔ یہاں غور کیجیے، یہاں پہ مفسرین کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ یہ آسمان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، آیا اس کے لیے ستون ہے یا بغیر ستون کے خلق کیا ہے؟ یہاں دو طریقے سے معنی کیے گئے ہیں مفسرین نے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ اللہ نے اس کو بغیر ستون کے خلق کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ستون ہے نہیں، اور واقعی یہ اللہ کی صنعیت کے دلیل ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور بغیر ستون کے قائم ہے، کوئی ستون نہیں۔ اگر انسان صرف اس میں غور کر لے، فکر کر لے، تدبر کر لے، تو یقیناً یہ تمام مصنوعات کے ذریعے وہ سانے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے وجود پہ دلیل ہے۔ ایک انسان عمارت بنواتا ہے تو اس پہ ستون کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ایک مختصر عمارت ہوتی ہے، اور اتنا بڑا وہ آسمان جو ہے بغیر ستون کے قائم رکھے ہوئے۔ تو ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، اور ایک معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو آسمان کو بغیر ستون، عمد جو ہے جمع ہے یہ عمود کی، عمود کہتے ہیں ستون، عمد بغیر عمد، یعنی اللہ نے آسمان کو پیدا کیا بغیر عمد ترونہا، یعنی جو تم ستون دیکھتے ہو ایسے ستون کے ذریعے سے نہیں پیدا کیا، یعنی ستون ہے لیکن وہ غیر مرئی ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نے ستون جو ہے رکھے ہیں، لیکن وہ ستون جو ہے کیا ہے؟ غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں دے رہے۔ تو کسی چیز کا دکھائی نہ دینا دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں، کسی چیز کا دکھائی نہ دینا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ کبھی وہ شے موجود ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کائنات کے خالق کو دیکھ لیجئے، دکھائی نہیں دیتا لیکن موجود ہے۔ اس نے جو ہے یہ ستون پیدا کیے ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے، وہ غیر مرئی ہے، بغیر عمدین، یعنی ان ستون کے علاوہ کہ جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی ایسے ستون نہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں نگاہوں سے کہ یہ ستون قائم ہے، ان ستون کے علاوہ اللہ نے غیر مرئی ستون جو ہے اس کے لیے قائم کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر، اور وہ غیر مرئی کیا ہے؟ وہ قوت جاذبہ ہے اور قوت دافعہ ہے۔ یہ جذب اور دفع کے ذریعے سے پورا نظام اور پورا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ نظام شمسی قوت جاذبہ اور قوت دافعہ پہ چل رہا ہے۔ ایک چیز جو ہے یہ جذب کیے ہوئے ہے، یہ ستارے یا سیارے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے فاصلے پر ہیں، ان میں بھی جو قوت جاذبہ اور دافعہ کی بنیاد پر یہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، پورا ایک نظام ہے اس میں۔ یہ نظم خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ یہ کائنات کا نظم، اسے برہان نظم کہا جاتا ہے علم کلام میں، خود ایک بہت اہم دلیل ہے اللہ کی توحید پر، اللہ کے وجود پر، اس لیے کہ ایک نظم کائنات پر حاکم ہے، لہذا وہ ایک ہے۔ اس لیے کہ اگر نظم کائنات میں ایک نہ ہوتا تو وہ ایک نہ ہوتا۔ یہ واحد نظم جو ہے کائنات میں، اس کی یکتائی پر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال یہ دو معنی یہاں پر علماء نے کیے ہیں۔ ذرا سا ایک علمی یہاں پر گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بھی اشارہ کر دوں، مولانا باقر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ یہاں پر
صاحب تفسیر میزان نے لکھا ہے کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے. یہ آسمان جو ہے یہ ترونہا بغیر عمدن، اس نے ستون نہیں رکھے. ترونہا تم آسمان کو دیکھ رہے ہو کہ ستون نہیں ہے. ایک معنی یہ ہے کہ بغیر ستون کے اللہ نے پیدا کیا. ایک یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے ستون ہے لیکن غیر مرئی ہے. اگر ہم اس کو یہ تسلیم کریں کہ اس کے لیے ستون نہیں ہے تو ترونہا جو ہے وہ سماوات کے لیے قید توضیحی ہے، یعنی اس سماوات کی وضاحت کر رہے کہ اللہ نے جن کو دیکھ رہے ہو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے. کوئی قید نہیں لگا رہے آسمان کو اللہ نے بغیر ستون کے. تو اس کو اصطلاح علمی میں قید توضیحی کہتے ہیں. کسی موضوع کی وضاحت جہاں پہ ہو رہی ہو موضوع حکم کی، اسے قید توضیحی کہتے ہیں. اور اگر یہ تسلیم کریں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے آسمان کو ایسے ستون کے ذریعے سے جو نامرئی ہیں، جو دکھائی نہیں دے رہے، تو یہاں پہ ترونہا جو ہے یہ قید احترازی ہے. قید احترازی اسے کہتے ہیں کہ جو دوسری چیزوں کو اپنے وجود سے نکال دیتی ہے، موضوع حکم کے دائرے کو تنگ کر دیتا ہے. وہ قید جیسے مثال عاتق رقبۃ مومنہ، یعنی آپ ایک غلام کو آزاد کریں کہ وہ غلام کیسا ہو، مومن ہو. عاتق رقبۃ کنیز کو آزاد کریں، مومنہ ہو. تو یہ جو ہے قید احترازی ہے. احتراز کا مطلب یہ ہے کہ موضوع کے دائرے کو تنگ کر دیتا ہے، موضوع کے دائرے کو تنگ کر دیتا ہے. یہاں رقبہ جو آزاد کرنا ہے، موضوع جو ہے اس کے دائرے کو تنگ کرنا ہے، یعنی غیر مومن کو آپ آزاد نہیں کر سکتے، صرف مومن. پر جیسے ہی اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے ستون کے ذریعے سے، تو اس کے دائرے کو تنگ کر دیا کہ یہ آسمان جو ہے ستون کے ذریعے سے قائم ہے. آسمان کے دائرے کو ستون کی قید لگا کے کیا کر دیا، تنگ کر دیا موضوع کو. تو اگر قید توضیحی مانے، قید توضیحی وہاں پر ہے جہاں موضوع کی وضاحت ہوتی ہے، یعنی اللہ نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے، یہ قید توضیحی ہے، وضاحت کر رہا ہے. قید احترازی جہاں دائرے کو تنگ کر دے رہا ہے. بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ تھا جو الحمدللہ حل کر دیا، اور یہ علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں لکھا، آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور یہ آیت جو یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، یہاں پہ ہے کہ اس نے خلق کیا ہے، کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہی آیت تقریباً تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ رعد میں آئی ہے. یہ آیت سورہ رعد میں آیت نمبر 2، وہاں پروردگار نے اسی مفہوم کو پیش کیا ہے. یہاں خلق السماوات ہے، وہاں پہ ہے اللہ الذی رفع السماوات. اللہ نے آسمان کو جو ہے بلند کیا ہے بغیر عمد ترونہا، بغیر جو ہے وہ ستون کے اس نے بلند کر رکھا ہے. اب یہاں بھی وہی دو معنی جو یہاں پر ہے، مفسرین نے پہلے وہاں گفتگو کی ہے، اس کے بعد جب سورہ لقمان میں اس آیت میں پہنچے تو یہاں بھی اشارہ کیا ہے. لیکن تفصیل سے اگر آپ تفسیر چاہتے ہیں تو سورہ لقمان سے بہتر طریقے سے سورہ رعد میں مفسرین نے اس کی تفسیر پیش کی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، سورہ رعد آیت نمبر 2. بہرحال اس میں یہ دو احتمال اور دو تفسیریں تھی. تقریباً یہ تفسیر میزان میں بھی ہے، تفسیر نمونہ میں اور دیگر تفسیروں میں یہ بحث آپ کو مل گئی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے
اس فقرے میں اب پروردگار جو ہے پہاڑ کی خلقت کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ پہاڑ کو کیوں پیدا کیا، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ کیوں اس نے پیدا کیا ہے۔ والقا فی الارض، یہاں فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ اس نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ہے زمین کی میخ قرار پائے، تاکہ زمین جو ہے متزلزل نہ ہو، وإلا اگر یہ میخ نہ ہو، اگر یہ پہاڑ جو ہے موجود نہ ہو تو زمین اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ جیسے آپ نے کشتی دیکھا ہے دریا میں چلتی ہے، ڈگمگاتی ہے، اگر یہ پہاڑ اللہ نہ خلق کرتا تو یہ زمین یوں ڈگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کب کون چلا جاتا کوئی فکر نہیں۔ ایک ہلکا سا جھٹکا، ابھی آپ نے ترکی میں دیکھا، ایک ہلکا سا جھٹکا آیا، کتنے لوگ چلے گئے، کتنی عمارتیں تباہ ہو گئی۔ اگر وہ پہاڑ نہ خلق کرتا تو کیا عالم ہوتا؟ تو یہ زمین اپنی جگہ پہ نہ رہ سکتی، اس کو قرار نہیں آتا، یہ زمین بے چین رہتی، متزلزل رہتی، اس کے رہنے والے نہیں رہ سکتے تھے۔ لہذا اللہ نے پہاڑوں کو خلق کر دیا تاکہ زمین جو ہے اپنی جگہ پہ ثابت رہے، زلزلے نہ آئے۔ یہ انسانوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اس نے زمین کو ایسا پیدا کیا تاکہ انسان روئے زمین پر زندگی بسر کر سکے۔ اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جو ہے وہ متزلزل ہوتی، زلزلے آتے، یہ زمینیں لوگوں کو اپنے اندر سما دیتی، ختم ہو جاتی۔ یہ ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہمارے تحفظ کے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہم سے کیا طلب کر رہا ہے؟ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں، اور یہ سب کچھ جو کریں گے یہ اس کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی ہماری طرف پلٹ رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو اللہ نے یہ پہاڑوں کو جو ہے پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ زمین جو ہے اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں اس نے دابے کو، چوپایوں کو، جانوروں کو، دابۃ الارض جو کیڑے مکوڑے زمین پر جو چلتے ہیں اسے دابہ کہتے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پورے روئے زمین پر اس نے منتشر کر دیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو نگاہوں سے نظر آتے ہیں دابے، اور کچھ نظر بھی نہیں آتے۔ اس کی خلقت دیکھیے، اس کی صنعت پہ غور کیجیے، تو اس نے ایسے جو ہے دابے پیدا کیے کہ جو آپ کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ سکتے۔ چنانچہ بہت سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہے زمین پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، تو اس نے سب کچھ خلق کیے، یہ دابے، یہ چوپائے، یہ ساری چیزیں جو زمین پر پھیلی ہوئی، اور دیکھیے مختلف طریقے سے، مختلف رنگ کے یہ جانور ہوتے ہیں، یہ پرندے، یہ سارے دابۃ الارض جتنے روئے زمین پر ہیں، شکلیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہے، ان کی خلقت جو ہے مختلف ہے۔ آپ ان سب پہ ملاحظہ کریں، یہ خلقت کے ذریعے سے پروردگار اپنی الوہیت پہ دلیل پیش کر رہا ہے مشرکین مکہ کے سامنے، اور فرما رہے ہیں لہذا اس نے یہ چوپایوں کو مختلف شکل میں، مختلف رنگ میں پیدا کیے۔ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، آپ زو جائیے، چڑیا گھر جائیے، اس میں دیکھیے مختلف رنگ کے پرندے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے، مختلف شکل کے۔ آج کتنے ناپید ہو چکے ہیں دنیا میں جانور جو نہیں دکھائی دے رہے، کیسے کیسے اس نے جانور پیدا کیے ہیں، یہ سب اس کا شاہکار ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے جو ہے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اور فرما یہ پانی اگر نہ ہو، آپ اس کی قدر و قیمت کو سمجھیے،
بآسانی ہم تک یہ پانی پہنچا ہے. جس کی ضرورت زیادہ تھی اللہ نے اسے اتنی آسانی سے پہنچایا ہے. ان تک پانی کی ضرورت زیادہ، آج دیکھیے کتنی آسانی سے پانی مل رہا ہے. اگر یہی پانی مشکل میں ملے تو کیا حالت ہو جائے، بشریت ختم ہو جائے، زمین ختم ہو جائے، جاندار زندہ نہ رہے، سب اسی پانی کے ذریعے سے زندہ ہے. تو ہم نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی کو، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے گیاہ جو زمین پر درخت ہیں، گھاس ہے، سبزیجات ہے، یہ سب جو ہے پانی کے ذریعے سے اگیں، اوپر آئے. اور فرما رہے ہیں یہ اگر پانی نہ ہو تو یہ سبزیجات، یہ درخت، یہ گھاس، یہ کچھ نہ ہو ہمارے درمیان. یہ جو گلشن دنیا کا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کی خوبصورتی اسی پانی کے ذریعے سے ہے. لہذا آپ دیکھیے بارش کے موسم میں آپ چلے جائیے ان علاقوں کی طرف جو سرسبز ہے، وہاں جب پانی برستا ہے تو اس کی کیفیت اور نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. اور ہمارے تو یہ اس نے پانی کو نازل کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے سبزیاں اگائی ہیں، اور سبزیوں میں بھی اللہ نے زوج قرار دیا ہے. یعنی نر و مادہ ہے سبزیوں میں، جس طریقے سے جانوروں میں ہے اسی طریقے سے سبزیجات، یہ نباتات جو کہے جاتے ہیں. اور اس میں پوری ایک بحث ہے تلقیح کی، وہ کس طریقے سے تلقیح ہوتی ہے. اگر یہ نر و مادہ نہ ہو تو یہ سبزی نہ اگ پائے، تنہا پانی کافی نہیں ہے، تلقیح بھی ضروری ہے. چنانچہ آپ چلے جائیے یہ جو کھجور کے درخت ہیں، ان کی تلقیح کے لیے جائیے عرب کی دنیا میں کیسے کیا کیا اس کے لیے جو ہے جتن کرتے ہیں. اور اس کے بعد پروردگار جو ہوائیں چلا رہا ہے، بعض درخت نر و مادہ جو ہے یہ آپس میں ملتے ہیں. ہوائیں جو ہے ایک نر درخت کی طرف سے پھینکتی ہے ہوا اور جا کے مادہ پہ گرتی ہے، اور اس کے بعد ان کے درمیان جو ہے ایک زوجیت قائم ہوتی ہے. اور فرما رہے یہ سب، اور یہ جو قرآن نے یہ پیش کیا ہے، یہ نظریہ اور یہ تھیوریاں، آج یہ اہل علم ان کا انکشاف کر رہے ہیں اور اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں. لوگ آج اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، لوگوں نے اس تھیوری کو تسلیم کر لیا. اسی لیے قرآن حکیم جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، قرآن کے چہرے سے جو ہے نقاب ہٹتے جائیں گے، قناع ہٹتے جائیں گے، اور ہر زمانہ جو ہے قرآن کی تفسیر کرتا رہے گا. اور فرما رہے ہیں آج بہت سارے علوم ہیں جو اب بھی مخفی ہیں، ابھی بہت سارے علوم ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے ہیں. روایتیں اس کے حوالے سے موجود ہیں. میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ اس وقت علوم کے 27 حروف ہیں، آج 2 حروف ہمارے درمیان صرف رائج ہیں. 25 حروف آئے نہیں. یہ ساری ترقیاں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب 2 حرف کا نتیجہ ہے. جب امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف تشریف لائیں گے تو 25 حرف کو لے کر تشریف لائیں گے اور دنیا میں رائج کر دیں گے. عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کی عقلیں بڑھ جائیں گی، لوگوں کا اخلاق بلند ہو جائے گا. وہ بیٹھ کے کوفے میں خطبہ دیں گے، بغیر کسی چیز کے وسیلے کے لوگ امام عصر کو اپنی جگہ بیٹھ کے دیکھیں گے اور ان کے خطبے کو سماعت فرمائیں گے. جب 2 حرف آئے تو یہ موبائل کے ذریعے سے ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر 25 حروف اور آ گئے تو یہ ساری باتیں بہرحال علمی ترقیاں ہیں. یہاں ایک چیز اور علمی حوالے سے علماء نے بحث کیا ہے کہ پروردگار نے یہاں التفات سے کام لیا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک خطیب مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے یا خطبہ دے رہا ہوتا ہے کوئی، تو وہاں جو فصیح و بلیغ ہوتا ہے وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے مجمع کی توجہ کو جلب کیے رہتا ہے. کبھی وہ ضمیر غائب کے ذریعے سے خطاب کی طرف جاتا ہے، کبھی خطاب کے ذریعے سے غائب کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی غیبت سے متکلم کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی متکلم سے غیبت کی طرف چلا جاتا ہے. اسے علم معانی و بیان میں التفات کہتے ہیں. خوب دقت کیجیے، علم معانی و بیان میں
इल्तिफात कहते हैं। वो इल्तिफात क्या है, देखिए परवरदिगार ने पहले क्या कहा, वह अलका यानी उसने जो है जमीन पर जो है पहाड़ को जो है बिछा दिए मीख के तौर पर, तो यह अलका ज़मीर गायब है, वह पस्ता गायब है, ये सब गायब की ज़मीर को इस्तेमाल किया और उसके बाद फौरन कहा वह अंज़लना, हमने नाज़िल किया है। गौर फरमाएं, इसी एक आयत में कई एक ज़मीर गायब है और ज़मीर गायब से फौरन जो है वो तकल्लुम की तरफ, मुतकल्लिम की तरफ आ गया। ज़मीर मुतकल्लिम व अंज़लना, पहले कह रहा था उसने पैदा किया, उसने जो है फैलाया दाब्बे को, फिर कहा हमने नाज़िल किया। ये क्यों? ताकि मुखातब की तवज्जो जो है वो जज्ब रहे और दूसरे ये कि खस्तगी ना होने पाए, इसलिए ये कलाम इस तरीके के पेश किए जाते हैं। परवरदिगार ने ये इल्तिफात को जो है यहाँ पेश किया है ज़मीर गायब से ज़मीर मुतकल्लिम की तरह। ये इल्म मानी व बयान का एक अहम हिस्सा है कि ये फसीह हो बलीग खतीब इसको इस्तेमाल करता है और अल्लाह ने ये तरीका लोगों को बताया है। बहरहाल गुफ्तगू अब यहीं पे तमाम कर रहा हूँ, इससे मुत्तसिल एक आयत और है। ये दो आयतें जब आपस में मिलेंगी तो एक नतीजा होगा, लेकिन चूंकि वक्त के अंदर एक गुफ्तगू को तमाम करना होता है, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो यहाँ इल्तिफात है, यहाँ परवरदिगार ने ये ज़मीर गायब के जरिए से फौरन ज़मीर मुतकल्लिम को पेश किया है और इसके जरिए से मुखातब की तवज्जो को जल्ब किया है। अब उसके बाद अपनी रुबूबियत और अपनी जो है उलूहियत को इसके बाद वाली आयत से साबित किया है। पैगंबर को खिताब किया है कि पैगंबर अब इन मुशरिकीन से पूछे कि ये मुशरिकीन मक्का, इनसे ये पूछे जिन्हें तुम खुदा मानते हो उनके पास ऐसी खिलकत है या नहीं, जो हमने सब कुछ खल्क किए हैं, आया तुमने खल्क किया है या नहीं। अब यहीं से अगर खल्क किया है तो वो खालिक, और अगर नहीं खल्क किया है तो अल्लाह की खालिकियत को तस्लीम करें। ये खालिक है, चुनांचे वो अल्लाह की खालिकियत को तस्लीम करते हैं। मुशरिकीन अल्लाह को खालिक मानते हैं, लेकिन रब मुदब्बिर कायनात उसकी उलूहियत उसकी वहदानियत का इनकार करते हैं, लेकिन खालिकियत को तस्लीम करते हैं। इंशाअल्लाह कल की आयत में मैं ये बात पेश करूंगा। बहरहाल गुफ्तगू तमाम है, ये तौहीद बहुत अहम बहस है। अइम्मा खुदा अलैहिस्सलाम अगर ना होते तो लोग तौहीद को समझ नहीं सकते थे, इसलिए अइम्मा को अरकान तौहीद कहा जाता है। यह रुकन तौहीद है, इनके जरिए से तौहीद पहचानी जाती है। ज़ियारत जामे कबीरा में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अरकान तौहीद कहकर सलाम किया गया है। इनके जरिए से तौहीद बची है, इन्होंने कयाम किया है, इन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है। आज ये जो दीन देख रहे हैं, ये जो शरीयत देख रहे हैं, ये मस्जिदों में नमाजी जो देख रहे हैं, ये कारियाने कुरान जो देख रहे हैं, ये सदका है हुसैन इब्ने अली का कि जिनके जरिए से दीन बचा, इस्लाम बचा, शरीयत बची, सब कुछ बचा। एक बहन और एक भाई की मेहनत का ये समरा है। पूरा दीन मदीने से करबला तक के फासले को हुसैन ने तय करके दीन को बचाया, और ऐसी मोहब्बत थी बहनों भाई में कि तारीख में नजीर नहीं है दोनों भाइयों की, बहनों की मोहब्बत की। अरबाब ऐसा मैंने एक रिवायत तारीख में देखी है कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मदीने में अपने सहने खाना में आराम फरमा रही थी। धूप की शुआएं, आफताब की शुआएं धूप ज़ैनब के चेहरे पर आ रही थी। बीवी की कैफियत अजीब हो रही थी। आप देखें, आप सूरज के सामने सो जाएं तो कैफियत बदल जाती है। अरबाब अदा ज़ैनब सहने खाना में आराम कर रही थी। हुसैन इब्ने अली ने देखा मेरी बहना आराम कर रही है,
لیکن سورت کی شعائیں زینب کے چہرے پہ آ رہی ہے۔ عذاب عذاب حسین ابن علی نے اپنی ابا کو اتارا اور سورج کے سامنے اپنی ابا کو کر دیا تاکہ میری بہن زینب پر یہ سورج کی شعائیں نہ پڑ سکے۔ باب عذاب یہ جملہ ہے تاریخ کا، جیسے ہی زینب کبریٰ نے ایک خنکی اور ٹھنڈک محسوس کیا فوراً آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھا سہارے بھائی کھڑا ہوا ہے، ابا کے ذریعے سے سایہ کیا ہوا ہے۔ بھائی مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا بھیا یہ میرے اوپر احسان کیا ہے نا، زینب اس احسان کا بدلہ دے دے گی۔ ہاں اب جانتے ہو نا زینب کے دل میں یہ تمنا تو تھی کہ میرے بھائی نے ابا کا سایہ کر کے مجھے دھوپ سے بچایا ہے، اے بھیا احسان کا بدلہ چکا دو گے۔ کربلا آباد ہو گئی، حسین شہید کر دیے گئے۔ 3 دن تک حسین کا ناشا جلدی ریت پہ پڑا رہا، عاشور کو حسین شہید کر دیے گئے۔ اب زینب کبریٰ کو 11 محرم کو گزارا جا رہا ہے۔ علی کی بیٹی رسول کی نواسی حسین شہید ہو گئے ہیں، حسین نے ابا کا سایہ کیا تھا۔ اب رسول زادیاں 11 محرم کو کربلا سے تشریف لے جا رہی ہیں، رسل بستہ، سر پہ مکلو چادر نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ لاشہار شہداء زمین گرم پہ پڑے ہوئے ہیں۔ زینب کبریٰ نے کہا ہمیں مقتل سے لے جایا جائے، ہم آخری بار اپنے بھائی کا دیدار کر لیں۔ لوگ باب عذاب یہ ناکے گزارے گئے۔ جانتے ہو جملہ کیا ہے؟ زینب نے بھائی کے لاشے کو دیکھا۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ زینب نے اپنے کو ناکے سے گرایا اور بھائی کے لاشے آئی اور ایک جملہ کا اے بھیا ارے مدینے میں جب میرے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی ابا کا سایہ کر دیا تھا، اے میرے بھیا آج تیرا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں، اگر آج چادر ہوتی زینب احسان کا بدلہ دے دیتی، لیکن اے بھیا زینب کو معاف کرنا، تیرا لاشا بے گورو کفن ہے، زینب میرا ہے۔ اے بھیا خدا حافظ، یہ بہلا جا رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطاہرین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، اس مختصر عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ پروردگارہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگارہ یہ ماہ برکت رحمت و مغفرت ہے، خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، اس مہینے میں ہمیں اپنی عبادت بندگی اور تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما، محشر میں شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً عباسی بیگم و زینب بیگم کو شفاء کاملہ و عاجلہ مرحمت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ آدم کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے اعمال اس قابل بنا دے کہ امام تشریف لائے تو ہمیں اپنے لشکر کے لیے منتخب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم نامیر المؤمنین و ابن سید